ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی۔ علینا نے جمائی روکنے کو منہ پر ہاتھ رکھا۔ اگر دادی سے پہلے اپنی سستی نہ اتارتی تو کئی باتیں سننے کو ملتی۔ وہ جلدی سے اٹھتی نماز کی تیاری کرنے لگی۔ یہ اس کی عادت ہی تھی کہ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح دادی کی آوازیں گھر میں گونجنے لگیں۔ وہ باقی سب کو بھی اٹھا رہی تھی۔ ویسے تو گھر میں چچی کے بچے خاصے ڈھیٹ واقع ہوئے تھے۔ اتنے سالوں سے جو وہ اپنی دادی کی آواز پر نہ اٹھے تھے، انہوں نے آج کیا اٹھنا تھا؟ نماز سے فارغ ہوتے ہی کچھ دیر قرآن کی تلاوت کے بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ ابھی پوری طرح صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی جو اس کو چہرے پر پڑتی بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ نیچر سے علینا کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ 2 پل کو وہ اپنے اندر کے گھاؤ بھول جاتی تھی۔ سچ شکر تھا کہ اللہ نے نیچر کو دیکھنے پر ٹیکس نہیں لگا رکھا، ورنہ شاید اسے یہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ فجر کے بعد کا یہ وقت اسے بہت پسند تھا۔ چاروں اور نظریں دوڑاتی وہ سامنے دیکھ کر چونکی۔ سامنے والے گھر میں کچھ عرصے سے بہت مشکوک لوگ رہ رہے تھے، لیکن اس کا بھلا ان معاملات سے کیا لینا دینا، اسی لیے خاموش رہی۔ اس بڑے سے بنگلے کے آگے اس وقت ایک کار اور ایک جیپ کھڑی تھی، اور ایک بڑا سا ٹرک بھی، جس میں سے کچھ مرد سامان نکال کر اندر لے جا رہے تھے۔ وہ آدمی ابھی کچھ دیر پہلے تو ڈھیر سامان لایا تھا، شاید اس نے گھر چھوڑ دیا ہو۔ پاس ہی 2 مرد جو حلیے سے کافی امیر اور اچھے گھر سے لگ رہے تھے، ان کو ہدایات بھی دے رہے تھے۔ لگتا ہے نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں۔ وہ اندازہ لگاتی خود سے ہم کلام تھی۔ پہلے والا لڑکا بہت عجیب سا تھا۔ جب اچانک ان 2 مردوں میں سے ایک، جو لیدر کی بلیک جیکٹ اور بلیک جینز پہنے ہوئے تھا، یہاں وہاں دیکھتے غیر ارادتاً اس کی نظر کھڑکی اور اس پر پڑی، تو 1 سیکنڈ کی حیرانگی کے بعد ناگواری نے جگہ لی، تو وہ فوراً سے شرمندہ ہوتی پیچھے ہوئی۔ اللہ، سارے ایسے کارنامے میرے حصے میں کیوں لکھے ہوتے ہیں؟ ہائے، کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کہ کیسی لڑکی ہے جو آنکھیں پھاڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنے سر پر تھپڑ مارتی وہ بلا ارادہ ایک بار پھر آگے ہوئی، تو اب ان دونوں میں سے کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھے، ان کی آپس کی گفتگو سے علینا کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لگتا ہے اندر چلے گئے۔ خود کو ایک بار پھر کوستی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، کیونکہ اب اس کی چچی اس کو پکار رہی تھی۔ پورے گھر والوں کو ناشتہ کروانے کے بعد خود ناشتہ کر کے پڑھائی بھی کرنی تھی۔ علینا کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، لیکن اس کے باوجود بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسے ترسنا پڑتا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد چچا نے پورے گھر میں قبضہ جما لیا۔ چچی کا کہنا تھا کہ ہم نے اس کو پڑھا لکھا کر اتنا بڑا کیا ہے، اس لیے اب اس کی ساری جائیداد پر اس کے چچا کا حق ہے۔ دادی جب تک حیات تھیں انہوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ گھر کے ہر چھوٹے سے بڑا کام علینا کے ذمہ ڈال دیا جاتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر آ گئی تھیں۔ دادی کی خدمت کرنے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں چھوڑتی تھی۔ مہارانی، جب تک تمہیں آواز نہ دی جائے تب تک کمرے سے باہر تشریف تک نہیں لاتی ہو۔ علینا نے سر جھکایا اور کچن میں جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ اس کے ہاتھ کا بنا گرم گرم ناشتہ کھا رہے تھے۔ اپنوں کے اس رویے کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ یہ بھی چچا کا احسان تھا کہ انہوں نے پڑھا لکھا کر اس گھر میں چھت دے رکھی تھی۔ دادی اسے خود سے بڑھ کر پیار کرتی تھیں۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی تاکہ وقت پر پہنچے۔ چچی کے کاموں نے اسے اچھا خاصا لیٹ کر دیا تھا۔ بچپن سے اسے نقاب کرنے کی عادت تھی۔ عبایا پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سر پر اچھی طرح اسکارف سیٹ کیا۔ دادی نے حفاظتی دعائیں پڑھ کر پھونک دی۔ ہنس کر اس نے مسکراہٹ دیکھی کہ وہ کون سا جنگ کے محاذ پر جا رہی تھی۔ وہ کوئی بہت زیادہ حسین لڑکی نہیں تھی، لیکن بڑی بڑی براؤن آنکھوں اور کھڑی ناک نے اس کی گندمی صاف رنگت کو کافی پرکشش اور سحر انگیز بنایا تھا۔ قد درمیانی تھا اور بال براؤن اور لمبے تھے۔
चेहरे को नकाब में छुपा लिया। मोहतरमा, तुमने अच्छा हिसाब पकड़ लिया है। जब काम का वक्त होता है बैग डालकर घर से बाहर निकल जाती हो। ये पढ़ाई के चक्कर भी मुझे खूब समझ आ रहे हैं। सिर्फ काम ना करने का बहाना है। कॉलेज की सारी फीस दादी अपनी पेंशन से भरती थी। बुरहान के घर का गेट खुला और माल गाड़ी में लोड होने लगा। इस मोहल्ले में चूंकि नया था, इसीलिए किसी को इस अड्डे के बारे में कुछ खास मालूम नहीं था। पुलिस वाले की वर्दी को वैसे भी आम इंसान कहाँ हाथ डालता है। सर, माल लोड कर दिया है। आप बता दें गाड़ी को कौन से रूट से लेकर जाना है। सेठ के बंदे मुसाफा करते आगे का लाए अमल पूछने लगे। अलीना अपनी एकेडमी के लिए वहां से गुजर रही थी, लेकिन 2 अनजान लोगों को बातें करता देखकर रुक गई। घर में रोज सामान आता था और शाम के वक्त लोड होकर उन्हीं गाड़ियों में निकल जाता था। क्या पता ये कोई जासूसी एजेंट हो, जैसे नॉवेल्स में होता है। नावलों ने उसका दिमाग खराब किया हुआ था। इतना सोचते ही उसकी आंखें चमकी थी। खुद को हीरोइन समझते हुए बहादुरी दिखाई। बुरहान माल चेक करने और डीलर से बात करने में मसरूफ था। चेहरे में मास्क चढ़ा हुआ था। कोई उसके चेहरे से वाकिफ नहीं था। बॉडी तो उसकी अच्छी खासी है, लेकिन कहीं वो कोई गैंगस्टर तो नहीं। जो भी हो, मुझे हीरो से क्या लेना देना। मैं तो अपनी कहानी की हीरोइन खुद हूं। कंधे उचकाती इर्द गिर्द से ईंटें इकट्ठी करती दीवार का सहारा लिया। सिर्फ आवाज़ों से वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर सकती थी। अपने सेठ को कहना माल डबल है तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, मुझे आगे भी मुंह भरना पड़ता है। अलीना ने हैरत से मुंह खोला। क्या यहाँ कोई डील चल रही है? उसे ऐसा मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन शायद उसकी जासूसी की ट्रेनिंग अच्छी कमज़ोर थी, इसलिए ईंटें गिरी और वो खुद भी अच्छी खासी जख्मी हो चुकी थी। कौन है? बुरहान का चेहरा वो देख चुकी थी। अब 2-3 आदमी बाहर की जानिब निकल रहे थे। बगैर किसी बुरे वक्त का इंतजार किए वो अंधाधुंध भाग रही थी। उसका ख्याल अब भी यही था कि शायद वो एजेंट हैं। ज्यादा कहानियों ने उसका सारा दिमाग चाट लिया था। दादी की नसीहतें याद आईं, जो हमेशा उसे जासूसी नॉवेल्स पढ़ने से बाज रखा करती थी। ये लड़की यहाँ आई कैसे? बुरहान ने गोली की तेजी से भागती वो लड़की को देखा, जो शायद इसी मोहल्ले की थी। उनके सारे मंसूबे भी सुन चुकी थी। मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। बुरहान अपने आदमियों पर धाड़ा। पुलिस चौकी के बाहर वो बैठे बैठे नुकसान में चले गए थे। अगर उसने किसी को बता दिया तो मीडिया आग की तरह इस बात को फैला देगी। वो लड़की ज़रूरत से ज़्यादा चालाक निकली थी, लेकिन अभी शायद वो बुरहान को जानती नहीं थी। उसे हर हाल में अलीना चाहिए थी। वाहिद वो लड़की थी जिसने बुरहान का चेहरा देख लिया था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरीफ घर की लड़की थी। बड़े मसले में फंसने से पहले ही वो निपटा लेना चाहता था। अब वो मजीद कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो लड़की बुरहान के लिए मुसीबत बन सकती थी। उसकी नौकरी को ख़तरा भी हो सकता था। गली में लगे कैमरों से इल्म हो गया था वो सामने वाले घर से आई थी। बेवकूफ़ सीधा गुजरते गुजरते उसके घर की दीवारों से कान लगाकर सुनने लगी। बेवकूफ़ लड़की, ज़ेरे लब कहता सामने वाले घर में घुस गया। शाम तक लौटकर उसे इस घर में आना था। बुरहान को धड़ल्ले से अंदर आता देखकर एक मोटा सा लड़का अंदर को अम्मी अम्मी करता भागा। इस घर में भी एक से बढ़कर एक अजीबो गरीब नमूने पाए जाते थे। दादी ने गौर से देखती हुई चश्मा सीधा किया। बेटा कौन हो? जुजुब सा महसूस हुआ। वो यहाँ कहाँ फंस चुका है? लोग उसे ठरकी ही ना समझ लें कि यहाँ क्यों आया है। वो मुझे दरअसल पूछना था, आपके घर में कोई लड़की है? किस मुसीबत में फंस गया था। बूढ़ी दादी भी उसके मुतल्लिक क्या सोचती होंगी। लड़के, मुझे तो तुम अच्छे घर के लगते थे, ऐसी बातें कर रहे हो। उन्होंने लाठी पकड़कर बुरहान की टांगों में मारी। वो उछलकर अपनी जगह से हटा। मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन अकेले में।
چچی بھی فوراً کسی انجان لڑکے کی آمد کی خبر سنتی بھاگتی چلی آئیں۔ کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی، جو برہان نے کوشش ناکام بنا دی۔ دل میں سوچا کہ اس گھر کے لوگوں کو جاسوسی کرنے کا اتنا شوق ہے، انہیں تو کسی ایجنسی کا جاسوس ایجنٹ ہونا چاہیے تھا۔ چچی کو لگا ضرور کوئی علینا کا عاشق گھر کو آیا ہوگا۔ بولو، تفتیشی انداز تھا، انہیں یہ لڑکا تھوڑا عجیب لگا تھا۔ برہان نے گہرا سانس بھرا، اب کوئی کہانی تو گھڑنی ہی تھی۔ ان کی پوتی کا معاملہ نہ ہوتا تو یہی واپس چلتا کر دیتی۔ وہ اپنی بات کو تمہید باندھتے ہوئے اس نے آدھی سچی جھوٹی کہانی ملا کر دادی کو سنا دی۔ اس کے کام کے متعلق جب سے برہان کے اپنے گھر والوں کو پتہ چلا تھا، جب وہ بھی نہ سمجھ سکے تھے تو انہوں نے کیا جاننا تھا، لیکن کسی طرح وہ جانتا تو تھا ہی کہ اس بوڑھی خاتون کے ذریعے وہ اس لڑکی تک پہنچ سکتا ہے۔ ہائے اللہ، میری علینا بیچاری کدھر کدھر بھاگ رہی ہوگی۔ انہوں نے فوراً سے لاٹھی تھام لی، وہ جذباتی لڑکی کہیں خود کو کوئی نقصان ہی نہ کر دے۔ اے لڑکے، تم اتنی پہنچی ہوئی چیز ہو، ابھی تک میری پوتی کو تلاش نہیں کر سکے۔ برہان نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ بڑوں سے بحث کرنا ویسے بھی اس کے اصولوں کے خلاف تھا، کیونکہ ان کی عمر کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے۔ برہان کندھے اچکا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ علینا میڈم کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا، اپنا خوف دلا کر اسے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن گزرے تھے جب وہی نقاب پوش پردے دار لڑکی کو برہان کے سامنے پیش کر دیا گیا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا 2 دن کی مہلت دے کر برہان نے اسے قید کر لیا تھا۔ علینا کی گھر والوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ دادی کو چھوڑ کر باقی سب سے اتنے کام لیے گئے تھے کہ ان کو نانی یاد آ گئی۔ چچی نے گالیاں نکالنے سے علینا کو کوئی پرہیز نہیں کیا تھا۔ میری پوتی اللہ جانے کہاں ہوگی۔ برہان کو گھر سے بھیج دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اندر کیسے گھوم رہا تھا جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ علینا منحوس کی سزا ہم کیوں بھگتیں؟ پہلے کیا دادی پوتی نے کم ہماری زندگی عذاب کی ہے جو اس مصیبت کو بھی ہمارے سروں پر نازل کر دیا۔ برہان سمجھ چکا تھا اس گھر کے کسی فرد نے ہی علینا کی خبر دی ہے، تبھی باقی سب کو نوکروں کی طرح کام کروا رہا تھا۔ دادی اسے ہر 5-10 منٹ بعد کوئی بات کہہ دیتی تھی۔ دیکھو، میری بہت نیک اور معصوم بچی ہے، تم اسے ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ برہان نے دادی کی کامنٹری پر انہیں دیکھا، جو جانتی تھی کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تب بھی 5-10 منٹ بعد کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتی تھی۔ علینا دادی کی خبر گیری کی وجہ سے اتنے دن اپنے دوست کے گھر رکی ہوئی تھی، لیکن آخر کب تک اس شخص سے جان چھڑانے کو ادھر ادھر بھاگ سکتی تھی؟ جتنی پہنچی ہوئی وہ چیز تھا ضرور ادھر بھی آ جاتا۔ برہان نے نقاب پوش لڑکی کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اتنے دن سے غائب ہے۔ تو آخر تم آ ہی گئی۔ دل ہی دل میں اس لڑکی کو داد دی۔ چچی نے سکا سانس لیا، شاید اب ان کی سزا ختم ہو چکی ہو۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے انسپکٹر، میں تمہاری اصلیت سب کو بتاؤں گی۔ وہ لڑکی بہادر بنی برہان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اپنی دادی کے سر پر برہان کو بندوق تانے دیکھ کر دل میں بہت گھبرا چکی تھی۔ بدماش، تم نے میری دادی پر بندوق تاننے کی کوشش بھی کیسے کی؟ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ دادی کو اس کی کم عقلی پر خاصا افسوس ہوا تھا۔ آج کل کی دنیا میں بھلا کون نیک، شریف اور ایماندار ہے؟ برہان کا پیشہ ہی ایسا تھا۔ برہان نے غصے سے کہتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو علینا کا نقاب چہرے سے اتر گیا۔ چچی، جو اتنے دنوں سے کام کر کے خوار ہو رہی تھی، ان کو تو دل ہی دل میں سکون سا آ گیا تھا، جبکہ دادی نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ برہان سے ایسی امید نہیں رکھتی تھی کہ وہ ان کی پوتی کو تھپڑ ہی مار دے گا۔ لڑکی ذات پر تھپڑ مارتے تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ برہان جو غصے میں تھا، علینا کا چہرہ دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے تھم گیا۔ 2 دن سے اس لڑکی نے اپنے پیچھے لگا رکھا تھا اور آتے ہی بدتمیزی شروع کر دی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور یہی بات اس لڑکی نے اچھے سے سمجھا دی تھی۔ اگر اب تم نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر والوں کو مزید یرغمال بنایا جائے تو چپ چاپ ویسے کرتی جاؤ
جیسا میں بول رہا ہوں، اور غلطی سے بھی میرے سامنے آواز اونچی مت کرنا۔ سیٹھ کا جتنا نقصان ہو چکا تھا اس کے نتیجے میں برہان کو بھرپائی بھی کرنی تھی، ورنہ وہ آدمی اس کی جان کا دشمن بن جاتا۔ میں تمہاری زرخرید غلام نہیں ہوں۔ اگر تم نے کسی کو ہاتھ بھی لگایا تو مجرم کے ساتھ قاتل بھی بن جاؤ گے۔ وہ برہان کے خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپے نقاب سے اسے سخت کوفت ہوئی تھی۔ اپنے باپ کو ہمیشہ سے اس نے حق حلال کی کمائی کھاتے ہی دیکھا تھا۔ وہ ایک شہید آرمی آفیسر کی بیٹی تھی، بھلا ایسے ناکارہ لوگوں سے کیسے ڈر سکتی تھی؟ میرے جیسے ہزاروں قاتل دنیا میں سرے عام گھوم رہے ہیں، یہاں قانون ہمیں سزا نہیں دے سکتا۔ علینا کے چہرے میں کچھ خاص اٹریکشن تھی جسے وہ نظریں نہیں ہٹا پایا۔ دل نے کہا اس لڑکی کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اپنے منصوبہ بندی کو ذرا بدل لیا تھا کیونکہ اب دل کے معاملے بدل گئے تھے۔ میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ علینا کا چہرہ سرخ پڑا اور گھورتی آنکھوں سے 2 قدم نزدیک آئی۔ سرے عام وہ اسے جھوٹی دھمکی دے رہا تھا، لیکن شاید جانتا نہیں تھا کہ جس کے باپ نے حق کے لیے سر کٹا دیا ہو وہ بھلا کیوں پیچھے ہٹے گی۔ باقی سب لوگوں کو لگ رہا تھا وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہی ہے۔ مجرم میں نہیں تم ہو۔ دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے۔ یہ صرف علینا کی اپنی سوچ تھی، جبکہ گھر والوں کا ماننا یہ تھا کہ برہان کچھ الگ نہیں کر رہا، عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ برہان نے کمینگی کی تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ علینا چشمدید گواہ ضرور تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جو برہان کو مجرم ثابت کر سکتا۔ برہان جیسا ماہر کھلاڑی تو ثبوت اکٹھے کرنا جانتا تھا۔ بیٹا، اس باولی کو چھوڑ دو، تم مجھے بتاؤ آخر کو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ دادی نے علینا کو گھور کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی۔ جلد از جلد وہ اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دینا چاہتی تھی، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ علینا کچھ بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی۔ آپ میرے لیے محترم ہیں۔ پہلے تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی پوتی کو سمجھا کر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایسے خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے۔ دادی نے گھبرا کر علینا کو دیکھا۔ دادی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی پوتی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علینا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا، لیکن میں کیسے اپنی پوتی تمہارے حوالے کر دوں؟ شادی گڈا گڈی کا کھیل نہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں یہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کرے گی۔ بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی مصیبت میں پڑ گئی تھی۔ چچی تو فوراً تیار ہو گئی۔ دادی نے بھی سوچ بچار کی۔ برہان انہیں اپنے گھر کا پتہ دے کر دادی کو مطمئن کر چکا تھا۔ وہ اس شادی کو کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن برہان نے دادی کو مارنے کی دھمکی دی۔ سب کی موجودگی میں اپنی دادی کی خاطر وہ اس آدمی سے نکاح کر چکی تھی۔ برہان کے گھر میں صبح صبح پنچایت لگی ہوئی تھی۔ علینا نے کوفت سے ایک نظر سب کو دیکھا اور دل میں دعا کی کہ جلد اسے یہاں سے نکالا جائے۔ چچی نے تو ایک بار بھی روک کر اسے دعا نہیں دی تھی۔ دلی افسوس نے پھر گھیر لیا۔ گھر میں جس کے لیے پنچایت لگی ہوئی تھی وہ نہایت پرسکون انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے دنیا سے بے بہرا ہو کر اپنے موبائل میں مگن تھا۔ کاش علینا اٹھ کر سارے لحاظ بھلائے انہیں سب کچھ بتا سکتی، لیکن حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ دانت پیستے ہوئے دل میں اپنے مجازی خدا کو گالیاں نکالنے لگی، جبکہ برہان کے دادا کی خون آلود نظروں کا مرکز برہان تھا۔ پہلے تم کہتے تھے کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اب کس کی بیٹی کو بھگا لائے ہو؟ ان کی بات پر ایک نظر علینا کی طرف کندھے اچکائے کہ جیسے تم ہی کوئی کہانی گھڑ دو، مگر مجال ہے جو رتی برابر بھی فرق پڑا ہو، اور یہی بے نیاز بڑے بزرگ کو مزید سلجھا گئی۔ جتنا وہ ہینڈسم تھا اس سے کہیں زیادہ بگڑا ہوا اور ضدی تھا۔ اپنے مزاج کے مطابق ہی نوکری بھی ڈھونڈ لی تھی۔ تم آج اپنی اس نالائق اولاد سے پوچھ ہی لو کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ کیوں اس نے ہمیں ذلیل کروانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا ہم نے اس لیے پڑھا لکھا کر بڑا کیا ہے؟ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ برہان کو پولیس میں جانے کی اجازت دے ڈالی۔
तब से ये अड़ियल घोड़ा उनसे बेकाबू हो चुका था। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है। कल रात भी ये नशे में धुत कर आया है। और बहू, आजकल जिन कामों में ये मुलविस हो चुका है, इसकी कमाई से ही ये कोठियां तामीर हो रही हैं। दादा ने गुस्से से हाँफते हुए अपने सामने बैठे हुए अपने पोते को देखा। अलीना खामोश तमाशाई बनी बैठी थी कि कैसा ढीठ शौहर उसके पल्ले पड़ा है। अगर इतनी बेइज्जती उसकी हुई होती तो जमीन में धंस जाती। बता क्यों नहीं देता, कहाँ से लड़की को लाया है? मैं अभी तेरे दादा के साथ जाकर मामला संभाल लूंगी। क्या वो लोग उसे भगोड़ी समझ रहे थे? लेकिन बुरहान ने हालात भी तो ऐसे पैदा कर दिए थे। इसमें उन बेचारों का भी कसूर नहीं था। बुरहान की माँ ने अपनी खून आशाम नजरों से अपने खूबरू मगर बिगड़े हुए बेटे को घूरा, जो अब शान बेनियाजी से नजरें इधर उधर दौड़ा रहा था। पता नहीं क्या खाकर इतनी ढीठ औलाद पैदा की थी, जो हर वक्त उनकी बेइज्जती करवाता रहता था, जैसे ये बात उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के बारे में हो रही हो, जबकि बाकी सब तमाशा देख रहे थे, क्योंकि ये रोज का मामूल था। जब 100 शैतान मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा। बेटा तुम ही कुछ बता दो, ये मुंह में दही जमा कर बैठा है। जूती की तरफ जाता हाथ रोक दिया। इस उम्र में वो जूती उतार कर मारने से भी बाज ना आती अगर अलीना यहां ना होती। सारी तफ्तीश करने के बाद उन्हें सांस चढ़ चुका था। आंटी, आधी बात मुंह में काट कर वो खड़ा हुआ। अम्मा, आपकी बहू को भगा कर नहीं लाया, बल्कि इज्जत से 4 लोगों में निकाह करके लाया हूं। अगर उन 4 लोगों में हम इज्जतदारों को भी शामिल कर लेता तो दूध का हक अदा हो जाता। बुरहान ने अपनी माँ की बात पर मुस्कुराहट रोकी। अगर वो उन्हें शामिल करता तो अलीना की सबसे बड़ी हिमायती वही होती। बेटे का घर बसने से पहले ही खराब कर देती। अम्मा, हालात ऐसे बन गए थे, अब तुमने जो रस्म करनी है कर लेना। हाथ पकड़कर रोते हुए अपनी माँ को सीने से लगाया, जबकि अलीना को तो बुरहान की हर हरकत से चिढ़ हो गई थी। क्या ये सब लड़की की मर्जी से हुआ है? उसने हैरत से अपनी माँ को देखा। क्या उन्होंने उसे कोई गुंडा मवाली समझ लिया था? अम्मा, क्या लोगों की लड़कियां अगवा करके उनसे निकाह करता फिरूंगा? आंटी, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। सच बात को छुपाती वो झूठ बोल चुकी थी। बेटा, मैं कल ही तुम्हारे घर जाती हूँ, उनसे मिलकर बाकी फैसले होंगे। वो सदके वारी जाती अंदर की जानिब ले गई, जबकि दादा बगौर अपने पोते को देख रहे थे, जो झूठी कहानी से माँ को कायल कर चुका था। लेकिन वो तो उनके बाप के भी बाप थे। अब अपनी माँ को बेवकूफ़ बना चुके हो तो मुझे बताओ, कौन सा ब्लैकमेल किया है बच्ची को? बुरहान सुबह से अच्छा खासा थक चुका था। शादी का पहले दिन की खुशी कहीं नहीं थी। दिल में अपनी शेरनी बीवी का चेहरा आया तो मुस्कुराहट ने बसेरा किया। मुझे क्यों लग रहा है ये यकतरफा मोहब्बत का असर है। दादा, आपका पोता शेरनी को बड़ी मुश्किल से लाया है। जब तूफान आएगा आपको भी पिछली कहानी की खबर लग जाएगी। इतना कहता वो खुद भी अंदर कमरे की जानिब चल दिया। बुरहान का कमरा महंगी चीज़ों की आराइश से सजा हुआ था। हर चीज़ अलीना को पसंद आई, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि ये कौन सा उसकी हक हलाल की कमाई से आया होगा, वैसे ही एक कड़ी निगाह उस पर डालकर वापस बेड पर लेटने का इंतजाम करने लगी। तुम यहाँ मेरे बेड पर नहीं सो सकते। बुरहान को बेड पर गिरते देखकर वो चीख उठी। आराम से बोलो, अभी मैं बहुत थका हुआ हूं। सुबह लड़ाई करेंगे। मैं क्यों तुम्हारे आराम का ख्याल रखूं? तुमने ऐसा कौन सा मेरी जिंदगी में सुकून भरा है? बुरहान उसकी बातों को गौर किए बिना अपनी साइड पर कंबल ओढ़कर लेट गया था। अलीना भी थक हार कर दूसरी तरफ करवट मोड़ कर लेट गई। अलीना ने जान पूछकर कमरे की बत्ती जला दी। उसे बुरहान जैसे इंसान को फर्क नहीं पड़ा। वो आदी था, लेकिन अलीना खुद ही तंग पड़ गई। अगली सुबह बुरहान की वालदा ने अच्छा खासा इस्तकबाल किया। उनके सामने कोई भी बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दोनों कमरे के अंदर जंग लड़ने से बाज नहीं आते थे। बुरहान भी नई दूल्हे वाली प्रोटोकॉल से लुत्फानंदोज हो रहा था।
دادی بھی ان کے گھر ایک بار تشریف لا چکی تھی اور برہان کی والدہ نے بھی اپنی سوسائٹی کی عورتوں کو اکٹھا کر کے چھوٹی سی دعوت رکھ لی تھی، جس میں انہوں نے فخر سے علینا کے والدین کا ذکر بھی کیا تھا۔ علینا خود کو اس محبت کے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ ویسے تو برہان کی اجازت کے بغیر ہی اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دی تھی، نہ جانے کب تک اسے یہاں رہنا تھا، پھر برہان اور وہ راستے جدا کر لیں گے، لیکن تب تک دونوں نے گزارا کرنا تھا۔ سارے معاملات ٹھیک جا رہے تھے۔ دادی نے اسے بہت سمجھایا کہ تم اس رشتے کو دل سے قبول کر لو، لیکن برہان کے ساتھ اس کی کوئی دلی وابستگی قائم نہیں ہو سکی۔ کئی بار اس نے دل میں سوچا کہ وہ اب اس کا شوہر ہے، اسی لیے اس نے خود سوچا تھا کہ وہ خود بات کرے گی۔ وہ اتنا برا انسان بھی نہیں تھا، کیونکہ دادی کے بقول وہ ان کی خیر خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ بغیر کہے اس نے علینا کا نان نفقہ بھی پورا کرنا شروع کر دیا تھا۔ برہان حیران تو تب ہوا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ ویسے تو تم مجھے کچھ خاص پسند نہیں۔ برہان کو اس کا لہجہ اور بات کرنے کا انداز پسند نہ آیا۔ دل رکھنے کو ہی تھوڑی عزت سے بات کر لے۔ پھر سوچا اس نے کون سا ایسی کوئی کام کیا ہے، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ دیکھو اب تم یہ رشوت لینا چھوڑ دو۔ بات کرنے سے زیادہ حکم دے رہی تھی۔ کیوں، تم نے قارون کا خزانہ ڈھونڈ لیا ہے؟ علینا نے دل میں سوچا یہ آدمی کبھی کسی بات کا سیدھا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ کیا ضرورت تھی دادی کے کہنے پر اس منہ پھٹ انسان کے ساتھ بات کرنے کی؟ حرام کا پیشہ اپناتے ہوئے تمہیں رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ جیسے حرام کھلانے والے سکون سے سو جاتے ہیں۔ ابھی وہ اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا، تبھی اپنے مشن کے متعلق کچھ نہیں بتانے والا تھا۔ میں ایسے انسان کے ساتھ اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتی، تم خود ہی مجھے آزاد کر دو۔ علینا میں تمہیں پہلی اور آخری بار معاف کر دیتا ہوں، لیکن آئندہ طلاق کا ذکر تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ وہ منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، اس کے لیے کچھ خاص کرے گا، لیکن یہ لڑکی تو پہلے ہی طلاق کے منصوبے بنا رہی تھی۔ میں ہر روز ذکر کروں گی۔ برہان کچھ کہنے کے بجائے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا، اور علینا کی بولتی بس اسی طرح بند ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی کے لیے کچھ خاص کر کے وہ جلد منہ بند کروا دیتا تھا۔ اجلت میں وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ اس نے آہستگی سے کھولا تھا۔ جب سے ان دونوں کی آپس میں بحث ہوئی تھی، وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنی پڑے، لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اس کا میٹر گھوم گیا۔ برہان کی والدہ اسے بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ دن بھر کا تھکا وہ گھر میں آرام کرنے آتا تھا، لیکن اب وہ تنگ آ گیا تھا۔ برہان نے سوچا تھا کہ وہ ایک نارمل لائف گزارے گا، لیکن ان کے درمیان جب بھی کوئی کچھ ٹھیک ہونے والا ہوتا، تبھی کوئی مصیبت نازل ہو جاتی تھی۔ اس کی پرسنل الماری میں گھسی کاغذات کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ اس لڑکی کا دماغ شاید گھاس چرنے گیا تھا۔ خدمت خلق کے شوق نے اسے بیکار بنا دیا تھا۔ اگر تمہاری تفتیش پوری ہو گئی ہو تو آئندہ میرے پرس اور کاغذات کو ہاتھ لگانے کی بالکل کوشش مت کرنا۔ وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو کمرے کا نقشہ پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ کوئی چیز صحیح طرح اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ علینا اس کی آواز پر اچھل پڑی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف محسوس ہوا۔ وہ بس ثبوت اکٹھے کر کے برہان سے طلاق کا مطالبہ کرنا چاہتی تھی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر برہان نے اس کے ہاتھ سے فائل چھین لی تو ایک دم وہ ہڑبڑائی۔ برہان کی یکدم آنکھیں سرخ ہوئیں اور دماغ پھٹنے لگا۔ نہ جانے یہ لڑکی کب سدھرے گی۔ اگر اتنا زندگی سے تنگ آ گئی ہو، یا مجھ سے تنگ آ گئی ہو، یا میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں، لیکن تم ہر بار مجھے باور کرا دیتی ہو کہ شادی ایک مجبوری کے بندھن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی آواز کسی دھاڑ سے کم نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو سزا دیے بغیر جہاں سے بھیج دیتا۔ وہ لڑکی اس کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ملگجے سوٹ، بال بکھرے ہوئے،
چہرہ ہر چیز سے پاک، وہ بہت ادھوری لگ رہی تھی۔ سہاگنوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ برہان کی ماں ہر وقت روکتی ٹوکتی رہتی تھی کہ سہاگن کو اپنے شوہر کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، لیکن الینا کا چھوٹا دماغ اب بھی ادھر پھنسا ہوا تھا۔ برہان کی لائی ہوئی کوئی چیز اس نے استعمال نہیں کی تھی۔ آپ نے خود مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، میں نے عذاب نہیں بنائی آپ کی زندگی، میرے راستے میں نہ آیا کریں۔ وہ زبردستی اسے اپنی کلائی چھڑواتی تڑپ کر بولی۔ وہ کون سا نکاح کے لیے مری جا رہی تھی جو باتیں سنائی جا رہی ہیں؟ برہان کے ہاتھ کی گرفت میں اس کی نازک کلائی لال ہو چکی تھی۔ جبڑے بھینچے وہ الینا کی فضول گوئی کو برداشت کر رہا تھا۔ جسم کا سارا خون جیسے الینا کے چہرے پر نچوڑ کر آ گیا تھا۔ وہ چاہتی تو اس کی قربت سے بھاگ جاتی، لیکن برہان نے کھینچ کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس رشتے کو بڑھانے کے لیے اسے اپنی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دینی ہوگی۔ اس رشتے کو آگے بڑھا کر دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اس کی چھوٹ کا الینا نے غلط مطلب ہی نکال لیا تھا۔ تم کیوں بھول جاتی ہو؟ تمہارا ہر راستہ برہان تک آتا ہے۔ اگر تمہیں بار بار میرے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے مجھے سزا دلوانے کا شوق ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ الینا کی کلائی چھوڑ کر بیڈ پر اسے بے دردی سے پھینکا جیسے کوئی چیز ہو۔ وہ خوفزدہ سی ہوتی پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ وہ ابھی سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ پہلے وہ چاہتی تھی برہان اپنے جرم کی سزا بھگت لے، اس کے بعد ہی وہ آگے رشتہ بڑھانا چاہتی تھی۔ اپنی جیکٹ میں سے پسٹل نکال کر اسے لوڈ کرنے میں اس نے 1 سیکنڈ لگایا تھا۔ کیا وہ اسے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ کسی کو گولی سے زمین کے اندر پہنچانا اس کا روز کا کام تھا۔ کتنے ناحق لوگوں کا حق کھایا ہے۔ تم مجھے پسٹل سے دھمکا نہیں سکتے ہو۔ برہان نے مسکرا کر اپنی جان عزیز بیوی کو دیکھا۔ ابھی محبت کے اظہار کا وقت نہیں تھا۔ لاسٹ گڈ بائی ڈیئر وائف۔ ذرا بیڈ کی طرف گر سا گیا اور اس پر جھکا تھا۔ اس کے ماتھے پر حدت بھرے لب رکھتا دھیرے سے بولا تھا اور پسٹل اس کے ماتھے پر رکھ دی تھی، جہاں کچھ دیر بعد پسٹل کی نوک کھسکتی ہوئی اس کی گالوں پر پھیری گئی۔ وہ سانس روکے اس کی کارروائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو ابھی سے پسینہ آنے لگا ہے۔ بے فکر رہو، اتنا جلدی تمہیں مارنے کا ارادہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط بنانا چاہیے۔ ہمارے بچے کیا سوچیں گے؟ ہمیں ان سے پیار ہی نہیں۔ نہیں، میں ان سب کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں۔ وہ ہونٹوں پر حیرت سے ہاتھ رکھتی زور سے چلائی تھی، ہاتھ پاؤں مارتی اس سے دوری کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، آنسو آنکھوں سے نکل کر بہنے لگے تھے۔ برہان نے اس کی ایک بھی نہ چلنے دی۔ اگلی صبح برہان کی آنکھ الینا کی سسکیوں سے کھلی تھی۔ وہ لڑکی اس کے سرہانے بیٹھی اپنی قسمت کا سوگ منا رہی تھی۔ اسے دلی طور پر کچھ برا نہیں لگا تھا، کیونکہ برہان اس کا شوہر تھا، کسی قسم کا کوئی ظلم بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی دل بھر آیا۔ میں تمہارے لیے کوئی غیر تو نہیں ہوں، ایسے سوگ منا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اپنے پہلو میں وہ الینا کا شرمیلا روپ دیکھنے کا تمنائی تھا۔ میری مرضی سے تم نے یہ رشتہ قائم نہیں کیا ہے۔ برہان نے نرمی سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، اسے پرسکون کرنے کو بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ چاہتا تھا کہ آج ساری بدگمانیاں دور ہو جائیں تاکہ ان کے رشتے میں مزید دراڑ پیدا نہ ہو سکے۔ نکاح کوئی گڈے گڈے کا کھیل نہیں ہے جو تم مجھ سے یوں طلاق لینے کے منصوبے بنا رہی ہو۔ لیکن تم نے کون سا نکاح جیسے مقدس رشتے کا پاس رکھا تھا؟ مجھ سے نکاح تم نے صرف اس لیے کیا تھا کہ تمہاری نوکری بچ جائے۔ نکاح کو اصولوں پر کیا گیا تھا تو اب وہ اپنی زبان سے پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ تم نے یہ رشتہ بھی اسی لیے قائم کیا ہے کیونکہ تم جان چلے تھے کہ میں تمہارے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی ہوں۔ مجھے سزا دینے کو تم نے یہ رشتہ قائم کیا ہے۔ پگلی عورت، تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی؟ تو کیا یہ لڑکی کب سے اس کی محبت کو یہ سب سمجھ رہی تھی؟ وہ سر پکڑ کر ہی رہ گیا۔
आप यूं मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। कल जो भी उनके दरमियान रिश्ता कायम हुआ था, इस वजह से उसका लहजा धीमा हो चुका था। पुलिस वाला होकर मैं कभी इतना मजबूर नहीं था कि तुम्हारी बोलती बंद करवाने को मैं शादी कर लेता। मैंने कौन सा फलाही इदारे खोल रखे हैं? किसी किस्म का केस करके भी तुम्हें अंदर कर सकता था, जहां तुम मेरी नजरों में रहती। लेकिन मैं पहली नजर में तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। तुम झूठ बोल रहे हो। पहली नजर की मोहब्बत तो सिर्फ नॉवेल्स में होती है। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही समझता था कि ये मोहब्बत मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन जब से तुम्हें देखा है, बस अच्छी लगने लगी और फिर पल में ही फैसला कर लिया कि तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा। क्या तुम इस मोहब्बत की खातिर एक कुर्बानी दे सकते हो? क्या तुम गैर की खातिर इस रिश्ते को खराब करती रहोगी? आज तुम्हें सच बता ही देता हूं, वो ट्रक किसी गैर कानूनी काम के सिलसिले में नहीं थे, बल्कि वो तो कोई सरकारी सामान था जो खुफिया तरीके से हमने पहुंचाना था। जो चीजें तुमने सुनी थीं वो हमारे कोड वर्ड हैं। अलीना को लगा वो सिर्फ उसको बेवकूफ बनाने को कहानी घड़ रहा है। तुमने अच्छी कहानी बनाई है, लेकिन अगर यही कहानी उस दिन बना लेते तो शायद तुम्हारी बात का यकीन भी कर लेती। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। बेहतर होगा कि तुम मुझसे ऐसे झूठ बोलने के बजाय हकीकत को कबूल करके अपनी खामियों को दूर करो। उस चालाक इंसान की बातों पर अब वो एतबार नहीं करने वाली थी। कैसे उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था? क्या वो भी नॉवल की कहानी पढ़ता आया है? अगर नहीं तो वो एक अच्छी कहानी बना सकता था। ऐसा नहीं है, उस वक्त मैं तुम्हें तो क्या, किसी को भी इस हकीकत के बारे में नहीं बता सकता था। तुमसे निकाह करते वक्त सिर्फ दादी को मैंने सारी हकीकत के बारे में बता दिया था, तभी तो वो तुम्हें शादी करने पर कायल कर सकी थी। वो हैरत से मुंह खोले सुनने लगी। उसका शौहर एक सीक्रेट एजेंट था और जो कहानियां वो नॉवलों में पढ़ती आई थी वो हकीकत में उसकी जिंदगी के साथ हो चुकी थी। तुम वाकई में सीक्रेट एजेंट हो? बिल्कुल, पुरजोश होती वो एकदम से चीखी थी। सारे फासले मिटाकर वो बुरहान का बाजू पकड़कर उसके सामने बैठ गई। बुरहान ने अपना कार्ड शरीके हयात के सामने किया और उससे पक्का वादा लिया कि कभी जज्बात में भी किसी के सामने वो इसका तस्करा नहीं करेगी। इतना ऊंचा ना बोलो कि सबको खबर हो जाए। सच में आज बहुत खुश हूं मैं शुरू से ऐसी कहानियां पढ़ती थी तो दादी मुझे बोला करती थी कि तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, ये सब फर्जी कहानियां हैं। बुरहान हंस दिया। अगर उसे खबर होती कि उसकी बीवी इतनी जल्दी उससे इम्प्रेस हो जाएगी तो वो इतनी लड़ाइयों से पहले ही वो सब बता देता। अलीना उसे सब बताने लगी कि वो उस दिन उसका पीछा क्यों कर रही थी। बुरहान उसकी सारी कारस्तानी सुनता हंस दिया। अब तो तुम्हें इस रिश्ते के आगाज से कोई एतराज नहीं है ना? मुझ झुककर शरारत से बोला तो अलीना शर्माकर नफी में सर हिलाने लगी। अचानक से चिंगारती शेरनी भीगी बिल्ली बन चुकी थी। वाकई उसकी बीवी की जिंदगी में नॉवल का काफी असर था। उसे भी अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे। बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन दोनों की जिंदगी पुरसकून हो चुकी थी। आज वो बगैर किसी के कहे खुद दिल से तैयार हुई थी। बुरहान की वालदा इस तब्दीली से काफ़ी खुश भी हुई थी। चलो अच्छा था कि उनके बहू बेटे के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका था। दोनों नाश्ते के बाद तैयार होकर दादी से मिलने को निकल गए, क्योंकि वो उन्हें खुद बताना चाहती थी, उनकी दुआएं लेना चाहती थी। दादी तो दोनों का माथा चूमकर दुआएं देते नहीं थक रही थी। जैसा तसव्वुर किया था, जिंदगी उससे ज्यादा मेहरबान थी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अपनी हयाते जिंदगी में उन्होंने अलीना का फर्ज अदा कर दिया था। अल्लाह का लाख शुक्र था कि उन्हें बुरे लोगों का सामना नहीं करना पड़ा था। चच्ची तो इस इनकलाब पर काफी हैरान हो चुकी थी। सारी जिंदगी अलीना को उन्होंने दबा कर रखा था, और जब उसकी शादी बुरहान से हुई तो दिल ही दिल में काफी खुश भी नजर आई कि शुक्र है वो अच्छे घर में अपना नसीब नहीं बसा सकी। अब जब इतना इनकलाब बदल चुका था
تو ان کے دماغ میں پھر سے سازش چلنے لگی تھی۔ انہوں نے کوشش کی کہ برہان کی والدہ کو ساری حقیقت بتا دی جائے تاکہ ان کے رشتے کے درمیان پھوٹ ڈلے، لیکن برہان اور اس کی والدہ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ زندگی میں بالآخر علینا کو ایسے لوگ مل ہی چکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، کرنے والا بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی کسی آپ کو بہترین وقت پر دوست ملتی سے رہے۔ کم نہیں تھے۔